جب آپ کو لے گئے قید میں چلے گئے، آپ واپس آئے، تو اس دوران کئی صحافیوں نے آپ کی والدہ سے بھی انٹرویوز وغیرہ کیے، کوشش کی، تو انہوں نے سیدھا کہا کہ ہاں اسامہ بن لادن کا علاج کرتے تھے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو جب آپ واپس آئے تو کیا تھا ماحول، کیا تھا؟ دیکھیں آپ مزے کی بات سنیں کہ امریکی وائٹ فیمیل جرنلسٹ بہت آئی ہوئی تھی، میری ماں کا وہ بھی انٹرویو کرتے، اماں پڑھی ہوئی تھی، بی اے تھی پرانی، تو ان سے وہ پوچھتی تھی، ایک اماں جی کو تو نام بھی آتا، وہ پوچھتی تھی کہ تم روتی ہو؟ کیونکہ جب تم سے ہم بات کریں تو تم شیرنیوں کی طرح بات کر رہی ہوتی ہے، لکھا بھی ہوں، اور ہائی کورٹ میں بھی جا کے تم کیس لڑ رہی ہو۔ تو اماں جی نے کہا ہاں میں روتی ہوں، میں رات کو اپنے اللہ کے سامنے روتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گا؟ تو اماں نے کہا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتے پھر تم ماں سے یہ سوال کیسے کر سکتے؟ تو جب میں واپس آیا جی تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا لوگوں کی طرف سے، بڑی پذیرائی ہوئی، اور بہت زیادہ میں تو حیران تھا جی کہ مجھے اندر قید میں پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا چیز ہیں، آپ کے لیے اندرون سندھ میں بھی جلوس نکل رہے ہیں۔ تو یہ اماں کی دعا اور اس کا کرم تھا، اور تو کچھ نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا کہ والد صاحب کو صدمہ پہنچا جب نہیں جی نہیں، والد صاحب کو الزہائمرز کی ڈیزیز ہو چکی تھی، اوکے، وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو۔ جب آپ واپس آئے تو مطلب وہ پہچان لیا انہوں نے، بٹ ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں تھا، اور جاتے وقت بھی پتہ نہیں کس موج میں انہوں نے کہا ہمت رکھنی ہے۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے اور دلیر آدمی تھے، تو لیکن وہ الزہائمرز کے مریض تھے۔ تو یہ آپ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے اور میں نے ان کا علاج بھی کیا، تو آپ کو پاکستان جیسے معاشرے میں جب بعد میں بدلا 180 ڈگری پہ بدل گیا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بعد میں چیزیں تو آتی ہیں بندے کے؟ بہت آتی ہیں جی، مجھے میرے اس پاسٹ کی وجہ سے بہت جگہوں پہ کافی رکاوٹیں آئیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری یہ سوچ ہے کہ میرے لیے پاکستان نے کیا کیا، میری سوچ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ میں اپنے حصے کی ایک شمع جلا رہا ہوں، میں نہیں ذمہ دار کہ پورا ملک کیا، میں اپنی آرتھوپیڈک کے شعبے میں دا بیسٹ آف دا بیسٹ بنا رہا ہوں، اللہ نے بنوا دیا، اور جب انٹرنیشنلی کسی بھی جگہ سے کم نہیں ہے، تو کم از کم میں تو اپنا حق ادا کر دیا۔ اب جب تک ہماری سوچ یہ نہیں آئے گی، آپ دیکھیں جاپان سیکنڈ ورلڈ وار ہارا، جی، جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار ہارا، کبھی سنا کہ جاپانی اور جرمن ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی ان ملکوں کی، سب وہیں رہے۔ اب دیکھیں کہاں پہنچ گئے، بہت آگے۔ ہمیں تو جی بہانا چاہیے نکلنے کا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپر ہیں وہ دو نمبر ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو موقع نہیں دیتے۔ ان جاپان جرمنی وغیرہ میں محب وطن لوگوں نے سارا کچھ لے کے برابر کی اپرچونٹیز دے کے ڈیولپ کیا۔ اللہ یہ وقت بھی لائے گا اور ہمارے ملک کو انشاءاللہ العزیز، ہم لوگ راک باٹم ہیں، پستی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے جیسا بندہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے اب ہم اوپر ہی جائیں گے، اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے جی، اور خاص طور پہ جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں میری طرف سے یہ دعا کرنا، یا اللہ جس نے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے اس کو غرق کر دے۔ میں کہتا ہوں ان کی ہدایت کی دعا نہیں، میں حضرت نوح والی دعا کرتا ہوں کہ ان کا گھر بھی نہ رہے اس زمین پہ۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ غیرت مسلمانوں کو جگا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کدھر گئی جی؟ پاکستانی مسلمان ملکوں کی فوج جس کا ایک CNC ہمارا CNC تھا، $4 ملین a year تنخواہ لیتا تھا جی، وہاں سے کتنے گئی وہ فوج جی؟ آپ دیکھیں یمن جیسے ملک نے کھڑا ہوا ہے، باقی سب غیرت اسرائیل کے ساتھ ملے۔